جام ہے آپ کے پاس معاشی پلانس کیا ہیں؟ دوسری جگہ ڈبہ بیگ جو پروگرام ہے ووٹوں کے حوالے سے الیکشن بھی آ رہے ہیں، جو الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا پلان اور معیشت بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پیٹرولیم بہتر کرنے کے لیے پلان دیا نا، اس پر کسی نے عمل کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ابھی انشاءاللہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی وائٹ پیپر جاری کریں گے جب یہ بجٹ آ رہا ہے، اس وائٹ پیپر کی مکمل تیاری ہے، اور انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ جو کہتے ہیں ان کو آتی نہیں سیاست، ان کو بتائیں گے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس چیزوں سے کرنے کے لیے۔ یہ تو اتنی نااہل حکومت ہے جس سے ابھی تک گندم کی سمگری نہیں روک پا رہی، اور گندم کی جناب غیر قانونی جو سمگری ہے اس کو نہیں روک پا رہے، تو ان سے کیا نام کرنا چاہیے؟ یہ معاشی پلان کیا ہے؟ معاشی پلان تو ان کو بتائیں گے جو واقعی ہم نے جانا، ان کے ہاتھوں میں ایک وزیر خزانہ کو اتارے، دوسرے کو لے آئیں، مرتا کو اتارے، جناب سردار کو لے آئیں، اس کو اتارے، شبیر شریف کو لے آئیں۔ یہ تو جناب ایک تماشا لگایا ہوا ملک کے ساتھ۔ اگر یہ حقیقی طور پر کرنے ہوئے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی تھوڑے قریب ماضی قریب میں انہوں نے جناب پاکستانی اسٹیٹ بینک کو جیسے گروی رکھایا ہے اور اس کے گورنر کو بھی بدلا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے بالکل ریوائول کیا ہے، اور ان کا نام لکھا ہے اکنامک ریفارمس۔ انشاءاللہ وہ تحریک جب پاکستان وائٹ پیپر جاری کرے گی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ابھی تک تو ہم نے پیٹرولیم کے حوالے سے جو دیا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا مقصد غریبوں کو نوازنا نہیں ہے، ان کا مقصد اشرافیہ کو نوازنا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جو افسوسناک پاکستان میں رونما ہوا تھا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب دن تھا، اور اس طرح کے دن اور بھی تھے اور آئندہ بھی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور اداروں کو سوچنا ہوگا پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا کون ہے، پاکستان کھپے لگا کر نعرہ لگا کر پاکستان کو لوٹ کے کھانے والا کون ہے، اور پاکستان کے اندر کروڑوں کے اوپر خون بہا کر پاکستان کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، کشمیر کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، اور بلوچستان کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، سندھ کی سالمیت کی بات کرنے والے کون ہیں، سندھ کے حقوق کی بات کرنے والے کون ہیں، پنجاب کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں، پشاور اور پختونخوا کو پختونوں کو پاکستان کے ساتھ متحد رکھنے والے کون ہیں، یہ سب ان کو سوچنا ہوگا، اور ان سارے عناصر سے پاکستان کی جان چھڑانی پڑے گی جو پاکستان کو کمزور کرنے کو مارچ کا وہ اس وقت کراچی حیدرآباد سے سندھ کے چھوٹے بڑے علاقوں سے ہوتا ہوا اس کا ٹنڈو جام سے، اور اس وقت ٹنڈو نیار کی زمین پر ہم کھڑے ہیں، الحمدللہ سندھ کی عوام نے رسپانس دیا ہے، جو تحریک لبیک پاکستان کی ویلکم کیا ہے، ہم اس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھتے پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح عوام نے ان سب کو مسترد کر کے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ عوام کی مفاد کے لیے اور انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ختم کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے یہ کام کیا ہے۔ ملک کو اس وقت جو سازشی عناصر کا سامنا ہے، وہ سیاسی ہو یا جناب مذہبی ہو یا عسکری ہو یا جناب عدالتی ہو یا کوئی بھی کسی پردے میں ہو، ان سب کو انشاءاللہ سب سے نجات دلا کر پاکستان کو اس کے صحیح راستے کے اوپر گامزن